امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، اور آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ 21 رمضان المبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی حوالے سے ہم آج جو ہے گفتگو کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خارجیوں نے 3 آدمیوں نے کہا، یہ مکہ معظمہ میں بیٹھ کر یہ سازش ہوئی تھی حضرت علی کے حوالے سے۔ تو 3 آدمیوں نے کہا کہ ہم پوری تاریخ اسلام کو بدل دیں گے، چنانچہ انہوں نے بدل دی۔ عمرو بن تیمی نے کہا کہ میں حاکم مصر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروں گا۔ برق بن عبداللہ نے کہا کہ میں حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروں گا، اور عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کروں گا۔ ان ہولناک مہموں کے لیے 17 رمضان المبارک کا دن مقرر کیا گیا۔ پہلے 2 شخص کی جو مہم تھی وہ ناکام ہو گئی، اور تیسرے شخص یعنی حضرت عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا مولا علی کا قاتل، اس کی جو مہم تھی یہ کامیاب ہو گئی تھی۔ اس مکہ مکرمہ سے چل کر عبد الرحمن بن ملجم کو کوفہ پہنچا تو خوارج کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ عبد الرحمن بن ملجم ان کے ہاں آنا جانا تھا۔ ایک روز قبیلہ تیم الرباب کے بعض خارجیوں نے ان سے ملاقات ہو گئی۔ انہی میں سے ایک حسینہ جمیلہ عورت قطام بنت الاسمع تھی۔ عبد الرحمن بن ملجم اسے دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا اور نکاح کا اظہار بھی کر دیا، مگر اس سنگدل نے کہا کہ میرا نکاح کی یہ شرط ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میرے نکاح کی یہ شرط ہے کہ مہر میں کچھ طلب کر لو اور وہ ادا کرو۔ تو ابن ملجم راضی ہو گیا۔ قطام نے اپنا حق مہر یہ بتایا کہ 3000 درہم ہوں گے، 3000 درہم ہوں گے، 1 غلام، 1 کنیز، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مہر میں جو ہوگا وہ میں قتل لوں گی، یعنی کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنا ہے۔ عبد الرحمن جو ابن ملجم تھا وہ راضی ہو گیا اور کہا کہ مجھے منظور ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ان کو علم تھا کہ میری شہادت ہونی ہے، مجھے کس نے شہید کرنا ہے، آپ کو بخوبی ہر چیز سے آپ واقف تھے، لیکن سب سے زیادہ آپ جو ہے جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ پر جب خفا طاری ہوتی تو فرماتے سب سے زیادہ بدبخت آدمی کو میرے قتل کرنے سے کون سی چیز روک رہی ہے، مجھے بتایا جائے۔ تو آپ کے بعض احباب کو بھی اس سازش کا پتہ چل گیا اور یہ بھی پتہ لگ گیا کہ کون اس سازش میں ملوث ہے۔ اشعث نے ایک روز ابن ملجم کو تلوار تیار کرتے دیکھا تو اس نے کہا کہ ذرا اپنی تلوار تو دکھاؤ۔ اس نے تلوار دکھائی تو بالکل نہیں تھی، تو کہا کہ جنگ کا موقع بھی نہیں ہے اور یہ تم تلوار نہیں تیار کر کے کہاں جا رہے ہو؟ تو اشعث سے اس نے کہا ابن ملجم نے کہ میں گاؤں کے اونٹوں کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ اشعث اپنے خچر پر سوار ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ مولا علی سے کہ آپ تو بخوبی ہر چیز سے واقف ہیں، اس کے حرکات و سکنات سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں، تو لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہر چیز سے واقف تو ہوں، لیکن اس نے ابھی تک مجھے شہید نہیں کرا، اس نے مجھے ابھی تک قتل نہیں کیا۔ تو ایک دن آپ مولا علی اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے واعظ فرما رہے تھے تو ابن ملجم جو تھا وہ بالکل ممبر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کی قسم میں تجھ سے لوگوں کو راحت دلاؤں گا۔ جب امیر مومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے نا تو دیکھا کہ لوگ ابن ملجم کے گلے میں رسی ڈال کر اسے کھینچ کے لے کر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے دریافت فرمایا اور لوگوں نے جو بات سنی تھی عرض کر دی کہ بھئی یہ ماجرا ہوا ہے، تو اس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے مجھے ابھی تک قتل نہیں کیا، اس کو چھوڑ دو۔ ابن ملجم لئیم کا ارادہ قتل اس قدر شہرت پا گیا تھا، اس قدر شہرت یافتہ ہو گیا تھا کہ امیر مومنین حضرت علی خود بھی بارہا اس شعر کو پڑھا کرتے تھے کہ ابن ملجم برابر اپنی برأت کا اظہار کرتا، لیکن ایک روز جھنجھلا کر کہنے لگا کہ
جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین کیا آپ اسے پہچان گئے ہیں؟ میں اس کے ارادے سے واقف ہو گئے ہیں، تو اسے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ تو مولا علی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ میں اپنے قاتل کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ ابن ملجم نے کوفہ میں شبیب نامی شخص کو اپنا رفیق سفر بنایا۔ یہ شہادت کی صبح کا واقعہ ہے، اور صبح دونوں چل پڑے اور اس دروازے پر جا کر بیٹھ گئے کہ جہاں سے مولا علی کا آنا جانا ہوا کرتا تھا۔ تو اس رات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، جمعۃ المبارک کا دن تھا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ باہر تشریف لائے۔ اس رات آپ کو نیند نہیں آئی اور بار بار آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ یہ وہی رات ہے کہ جس رات مجھ سے شہادت کا وعدہ لیا گیا ہے، اور خدا تعالیٰ کی قسم مجھے کوئی یہ جھوٹی خبر نہیں دی گئی ہے۔ سحری کے وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا، خواب میں نے اپنے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی امت سے کوئی اچھائی اور نیکی نہیں دیکھی، تو فرمایا ان کے لیے دعا کیجیے۔ اس پر میں نے دعا کی تو خدایا مجھے ان سے بہتر اور رفیق عطا فرمائے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مؤذن بھی حاضر ہو کر پکارنے لگا، الصلاۃ الصلاۃ۔ ایک روایت میں ہے کہ مؤذن کے پکارنے پر آپ نہیں اٹھے، اور 3 بار جب مؤذن نے الصلاۃ الصلاۃ کے لفظ کہے تو آپ معمول کے مطابق نہیں اٹھے، تو آپ یہ شعر کو بار بار پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد قاتل کی ہدایت کہ حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا اور فرما کر کہا کہ یہ قاتل قیدی ہے، اس کی خاطر تواضع کرنا، اچھا کھانا کھلانا، اگر میں زندہ رہوں تو اپنے خون کا سب سے زیادہ دعوے دار ہوں، قصاص لوں گا یا معاف کر دوں گا، اگر میں رحلت کر جاؤں تو اسے بھی میرے پیچھے روانہ کر دینا، رب العالمین کے حضور اس سے میں جواب کا طلب کروں گا۔ اللہ کریم ہمیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔